دا اصلی نام ہے جرا عبداللہ بن عثمان، کنیت ہے ابو بکر صدیق، کنیت ابو بکر ہے تو پہلا لقب اللہ پاک نے جڑا عطا فرمائے او صدیق ہے۔ ایکنو پہلے صحیح ابن حبان دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمائے فَأَبْشِرْ فَأَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جہاڑے نبی علیہ السلام دی محفل آئے، نبی علیہ السلام نے استقبالاً فرمائے فَأَبْشِرْ کہ تک خوشخبری ہوئے انت عتیق اللہ من النار کہ میرا یار غار صدیق تو آج تو بعد جہنم دی بھاکنے آزاد ہیں۔ لوگوں دنیا دے اندر اگر کوئی کامیاب جماعت ہے تو صحابہ کرام دی جماعت ہے۔ انبیاء دے بعد پہلے نمبر تے جے کو اللہ اور ان رسول دی طرفوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ ملے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ کہ جڑا خوش نصیب انسان آ کہ جڑی عظمت شان والا اللہ دا بندہ اج اساں دے کامیاب ہو تھی گئے جے کو بادشاہی مل گئی ہے، کامیاب ہو تھی گئے جڑا مربے دا مالک ہے، اساں دے جدی دکان بن پئی اساں دے وہ کامیاب ہے، جے کچھ سونا چاندی مل گئے، جد کو دھن دولت دنیا دے سہولیات جے کو میسرن، مادی چیزاں جے کو میسرن، سواریاں گاڑیاں کوٹھیاں بنگلیاں، اساں دے اے بندہ سے بڑا کامیاب تھی گئے۔ حضرات یہ تھوڑی ساری سوچ ہے، اللہ دے ہاں او بندہ کامیاب ہے جڑا جہنم دی بھاتوں آزاد کر دیتا گئے اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گئے، او کامیاب ہے۔ ہی واسطے اللہ کریم نے اپنے قرآن فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ دنیا کائنات دے لوگوں کامیاب او نہیں جڑا دنیا نال محبت کریں دے، کامیاب او نہیں جڑا حرام رزق کمن دے، کامیاب او نہیں جڑا چلتر زبان ہے، کامیاب او نہیں جڑا کہیں دا حق ودا کھن دے، کامیاب او نہیں جڑا اللہ اکبر گفتگو دے اندر چلتر زبانی دے اندر لوگوں کو پاگل بنا دے مجنون بنا دے، بلکہ کامیاب وہ انسان ہے جڑا جہنم دی بھاتوں آزاد ہو گئے، ان کو دنیا دے اندر جنت دی ٹکٹ مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم انسان ہے، عظیم ہستی ہے، جے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یار تو جہنم دی بھاکنے آزاد آئی، پہلا لقب صدیق دا عتیق ہے، صحیح ابن حبان دی حدیث دے مطابق۔ دوسرا لقب حضرت ابو بکر صدیق دا صدیق ہے، صدیق دا معنی ہے سچا، توجہ مارکا، صدیق دا معنی سچا ہے۔ اور صدیق کو بعض مفسرین لکھیں اے کثیر الصدق، ان کو بھی صدیق آدن جرا سچا ہوئے، اور ان کو بھی صدیق آدن جرا ڈھیر ساری تصدیق کر رہے۔ آسمان تو ہر آمن والی خبر دی جڑا تصدیق کر رہے نا ان کو بھی صدیق آدن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 لقب دیتا ہے، وہ حقیقت جو عرش تو آئیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان نال جو لقب دیتے اعتقم من النار، جہنم دی بھاکنے آزاد ہیں، نبی علیہ السلام دی زبان نبوت اللہ کریم دے حکم دے بغیر حرکت نہیں کریں دی، یعنی واحد دے بغیر نہیں علی دی۔ سمجھو یہ لقب ہی آسمان تو آیا، اور صدیق دا لقب کیڑے ویلے ملے جلے ویلے نبی علیہ السلام معراج کر کے واپس والے مکے دے اندر اعلان کیتے ہیں کہ لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو گھن کے بیت المقدس تک، بیت المقدس کو گھن کے بیت المعمور تک، اے سارا اسراء اور معراج دا سفر گیا بھی ہاں وال واپس بھی وال آیا، رات دے تھوڑے جہے عرصے دے اندر ایک ہی رات ہے، لہذا جرے منن والے ہن وہ من گئے، جرے نہ منن والے وہی میں شوشہ پھیلے ہی رہ گئے، وہی میں فساد تے جھگڑا کران لگے، جنہیں دی سرداری ہے ابو جہل دے سر تے، کفر دی منڈی دا سردارا، شرک دی منڈی دا سردارا، وقت آئے کسی معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اے وقت نواں کوڑے جو محمد بن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھے جو مہی کی رات دے اندر اسراء اور معراج دا سفر طے کر کے گیا بھی ہاں تو واپس بھی والا آیا۔
ابو جہل میں مکے تو باہر نکلن لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو تمیم تو واپس بیان دہن رستے دے اندر مل گئے ابو جہل آخر صدیق میرے ایک سوال دا جواب ترے وہ کہ جی وقت خیر ہے کوئی نواں سوال ہے ترے روز نویں سوال ہوندے نا ہمیشہ وہ لوگ سوال ہی ڈھیر کریں نا جڑے لوگ فتنہ پائندن فتنہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ بِالْبَيِّنَاتِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو جڑے ویلے تو مسئلے دا پتہ نہ ہوئے نا اولے پوچھا کرو بہت سارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایو جے ہیں جو مولوی دا نمبر گھنسنوں کو ذلیل کی تیرہ ویسن مولوی سے فلانا مسئلہ کی میں حالانکہ وہ پہلے دا مولوی کرے پوچھی وہ دران دے فلانا مسئلہ کی میں فلانا فتنے باز لوگ اللہ معاف کرے ابو جالی وڈا فرعون نبی علیہ السلام نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام دی امت دا فرعون ہو ہا جرا پانی غرق تیا آج جرا کھلے کھندا پہ مصر دے عجائب گھر رچ میری امت دا فرعون ابو جہل ہے ابو جہل آکھن لگے صدیق کیا کوئی ایو جا بندہ ہے جرا بیت اللہ کو گھن کے بیت المقدس اسراء دا سفر کرے ست آسمانے کرے ہوتے بنجے ول ہکی رات والا وے ابو بکر صدیق فرمائے یار میرا عقل نہیں منے دا میرا دل نہیں مانندہ جو ایو جا بندہ ہو گئے ابو جہل آکھن لگے اچھا جے کو تو صادق الامین مانے نہیں جہاں پہلے کلمہ پڑھی جہاں ہر بات کی تصدیق کریں نہیں وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ای چیز دا اعلان کی تھی کھڑے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے سنوے کفر دی منڈی دا سردارا وہ ابو جہلا وہ شرک دی منڈی دا سردارا سن بندہ پلیت ہے زبانی تری پلیت ہے لیکن گالے ہے مسئلہ ہے جو سونے محبوب نبی دا پیغام جڑا سونے نہ کھڑے نا میں صدیق دا ایمان ہے میرا دل مننے نہ مننے عقل مننے نہ مننے پر میرا ایمان ہے آمنا و صدقنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائے آمنا و صدقنا زمین اپنی جگہ تو ہٹ سکتی ہے آسمان اپنی جگہ تو ہل سکتے یعنی دنیا کائنات دا نظام درہم برہم ہو سکتے یہ دنیا فنا ہو سکتی ہے سن وے ابو جہلا میرے نبی دی امت دا فرعون و ظالمہ سن گھن بھاویں دنیا جو ہو بنے سو ہو بنے لیکن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتوں کدیں جھوٹ نہیں نکل سکتا اے بھی میرے محبوب دا فرمان ہے ای کونو بھی پہلے آسمان تو جتنی خبرہ میرے محبوب پیغمبر دے آئین میں صدیق ہر پیغمبر دے ہر خبر دی تصدیق کرنے والا ہاں جنہلے ابو بکر صدیق نے زمین دیوتے کھڑ کے آکھے آمنا و صدقانا آمنا دے لال کو پتہ کوئی نہیں رحمت والے پیغمبر دے علم جو کوئی نہیں جو میرا یار غار صدیق میرا تصدیقہ کھڑا کریں دے میرے اخلاق تے میرے معراج دے تصدیقہ کھڑا کریں دے اللہ دے محبوب پیغمبر کو علم کوئی نہیں انہوں ابو بکر صدیق تصدیقہ کریں نہ میرے محبوب تو روانہ ہوئے جو پتہ کر رہا معراج دا تفصیلی حال تو گھناؤں توجہ ہے مارکا ایک کون ہے اخو ابو بکر صدیق ہے جہاں نبی نے ہر فرمان دی تصدیق کی تھی ہے صدیق او جرا سچا ہے صدیق او اے کثیر الصدق جرا زیادہ تصدیق کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں میرے محبوب پیغمبر تو روانہ ہوئے انہوں اللہ کریم نے عرش تو جبرائیل کو روانہ کر دیتے او جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرا پیارا بندہ صدیق میرے نبی دا یار غار رفیق سفر میرے محبوب دا پیارا وفادار یار میرے محبوب تو نہ پہنچے تو پہلے
استقبالن میرا قرآن چاون جری تصدیق کی دیس میں رب صدیق دی عظمت جو قرآن نازل کرنا چاہنا ادو سونا صدیق میرے محبوب دے سامنے پہنچن لگے ادو جبرائیل قرآن چاہ کے آ گئے میرے محبوب قرآن دی تلاوت بیٹھے فرمیندن اور اپنے یار دا استقبال بیٹھے کریں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پہلا لقب لوگو یار غار دا صدیق پہلا لقب ابو قحافہ دے بیٹے عبداللہ بن عثمان دا پہلا لقب عتیق دوجا لقب صدیق وقت نہیں ورنہ تفصیل عرض کر رہا صدیق کیوں بنے کیونکہ قرآن دی بھی تصدیق چاکی دیس صدیق کیوں بنے کیونکہ آمنہ دے لال دے ہر فرمان تا ہر بول دی تصدیق چاکی دیس حضرت ابو بکر صدیق دا تریجا لقب لوگو صاحب دا ساتھیے اے میرے نبی دا رفیق سفارے میرے نبی دا یار غارے ہجرت والی رات جدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے جدا غارج پہنچ گئے لوگو غار سور دا سفر بڑا لمبا سفر ہے بڑا اچھا تا لمبا سفر اور بڑا بہت ودا سارا پہاڑے جنہیں لوگ دیکھیں تو انہیں کو پتہ ہے جنہیں نہیں دیٹھا دعا کر اللہ تک میں کو زیارت نصیب فرماوے مکہ مدینہ دی اللہ زیارت نصیب فرماوے غار سورتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے تے چاہتا نبوت دا وزن پیچھے میں کیوں نہ آکھاں ایتا او صدیق اکبر کے لوگو جدی مہر دے احمد چڑھیا جیساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غارج نبی علیہ السلام بھی نالن حضرت ابو بکر صدیق میں اتے دیکھن لگے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر اتے آئے کھڑن اگر ابو جہل تلے چا دیکھے ساکو دے گھنسی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا اپنے یار کو سبق دیتے ایمان دا جدا یار اپنے کو سبق دیتے تعلیم دیتی ہے توکل تا یقین دی تعلیم جدہ دیتی ہے میرے محبوب پیغمبر دے بول اللہ کریم نے قرآن چا بڑھائے صدیق کو لقب چا دیتا اذ یقولو لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا میرا یار غار صدیق کا گھبرانا ڈرنا یار خوف نہ کر بے شک تیرے میرے نال اللہ ہے بے شک اللہ سارے نال ہے یا ابا بکر ما ظنک باثنین ثالثہما اے میرا یار غار صدیق جیتا تو ہی جیتا میں پیغمبر جیتا تو ہی جیتا اسا دو ہیں تیرے میرے دوئے دے درمیان تریجا اللہ رب العالمین ہے اللہ اپنی رحمت کی دی کھڑے اللہ اپنی قدرت نال اللہ اپنے پردے نال تے کو میں کو کامیابی دے سی حضرات حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا لقب عتیق دوجا صدیق تریجا صاحب تا ساتھی اسا تو سک نہیں سوچے جو اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کو یہ جڑی عظمت اور یہ جڑا شان مقام کیوں دیتا تو آنے سارے معاشرے دے اندر اگر کہیں دی کارکردگی اچھی ہوئے نا پیچھے ان کو کوئی لقب دینن گھرو کوئی گھر دے تھرو ان کو لقب مل دے کوئی استاد دے تھرو لقب مل دے کوئی دوست یار ان کو لقب دینن جو یار بندہ بڑا محنتی ہے بندہ بڑا صادق ہے بندہ بڑا سچا ہے
لیکن جری ہستی دا میں ذکر کرنا پیا اے او ہستی ہے جے کو لقب القاب اللہ نے عرش تو دیتا ہے. آکھا سبحان اللہ. اللہ پاک انجا راضی تھا اپنے نبی دے یار تے عرش تو اللہ کریم لقب لینا گئے. اللہ پاک نے عظمت شان قرآن اچ بیان کی تھی. وقت نہیں ورنہ تفصیل عرض کر رہا تا میں کہیں سوچے جو اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجڑی عظمت اور اجڑا شان مقام کیوں دیتے؟ کیونکہ انہیں لوگ کہتے ہیں محنتان، انہیں لوگ کہتے ہیں محنتان. اساں دے علم ہے کہ یہ جا نوالا ہوئے اسا انہوں چار پائی تو پلنگ تے بیٹھے ہوں تو نوالا جرانا سارے پیٹے چاہ ونجے سینے چاہ ونجے اسا راتی رات وڈے مولی تا عالم بن ونجے راتی رات ساکو جرانا شان مل ونجے مقام مل ونجے. من طلب العلا سحر اللجالی مدہ سونا علم ایویں حاصل نہیں تھی نا رات دا جاگڑا پوندے. علم ایویں حاصل نہیں تھی نا روٹی چھوڑنی پوندی ہے. علم ایویں حاصل نہیں تھی نا دنیا کائنات دے اندر تکلیفاں برداشت کرنے پوندن. میں قربان ونجا اپنے اساتذہ دی بزرگی دی محنتیں میں سنیے کل تھو چاندنی مارا پہلے استاذ الحدیث استاد مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری انہیں دے جڑے استاد ہن نا مولانا عبدالحق مرحوم اللہ انہیں دی قبر کو جنت دا ٹکڑا بناوے. او دسیندن انہیں دے رشتہ دار احمد پور شرکیہ دے لوگ کہ وہ سعودی عرب چھن قبر بھی انہیں دی اٹھائی ہے. وہ دسیندن جو مولانا عبدالحق صاحب جنہیں دلی گئے نا پڑھن واسطے تعلیم حاصل کرن واسطے جڑا گئے ول واپس نہیں ولے جڑا واپس ولے نا عالم تفاضل بن کے ولے. اساں دے گھر ہی نہ چھوڑنا پوے سب شے مل ونجے اے نہیں تھی سکتا میرا سونا. کوئی شے حاصل کرنی ہے تو گھر چھڑے سے اپنے خواہشاں قربان کرے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ عظمت شان ہی میں نہیں ملی میرا سونا. انہیں دا قربان ہن انہیں دی عظمت ہے انہیں دا شان ہا انہیں دا مقام ہا. گھر قربان کر دیتا حضرت ابوبکر صدیق نے مال قربان کر دیتا حضرت ابوبکر صدیق نے. تو اجے سارے خواہشاں یہ ہیں جو رات نال والا پلاٹ مل پوے کوئی دکان بن پوے سعودی دبئی دا ویزا مل پوے اولاد جڑا اچھک تھی پوے رزق انہیں دی اللہ اکبر رزق انہیں دا زیادہ تھی ونجے رزق برکت آ ونجے. یہ تو آجے سارے خواہشاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پوچھا جو تیری خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر نے جواب دیتے میری پہلی خواہش یہ ہے آمنہ دے لال دا چہرہ ہوئے ان نظر الہ وجہک پوری زندگی سونے محبوب دا چہرہ دہدا رہ ونجا. صحابہ بڑے عظمت شان والے لوگ ہیں. انہیں دیا سوچ ہی آلہ ہیں انہیں دیا خواہش ہی آلہ ہیں. انہوں دی سوچ صرف آخرت دی آئی دنیا دی سوچ نہ آئی. انہوں دی سوچ آئی جو اللہ عرش تے راضی ہو ونجے. انہوں دی سوچ آئی فرش تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو ونجن. انہوں دی سنت عمل کیتا ونجے. ابو بکر صدیق نے فرمایا پہلی خواہش پوری زندگی چہرہ سونے محبوب دا دہدا رہ ونجا. دوجی خواہش بنتی فی زوجک بیٹی بیلی ہوئے لخت جگر بیلی ہوئے آمنہ دے لال دے نکاح ہوئے. تریجی خواہش مال میلا ہوئے پیسہ میلا ہوئے پھنجی میلے کنے ہوئے دولت میلی ہوئے حکم آمنہ دے لال دا ہوئے. دولت کیا اپنی جانی قربان کر دے ماں. حضرات سارے خواہشیں یہ جہاں کڈن بڑھ سے جو اللہ راضی تھی ونجے نبی سونے دی سنت عمل تھی ونجے. سارے خواہشیں یہ جہاں ہونا روز ڈاڑھی تے اسرا نہ پھر ہوا روز ڈاڑھی تے اسرا نہ پھر ہوا. چلو نوجوان کو تو آکو جرا 70 سال دا بڑھڑا جو تھیا پہ وہ والوی نہیں دے سامنے ویندے وہ اندہ چم چھک چھک کے اس طرح پھیری پیار آندے. ای کو اجن جوانی دے خیال ہیں نماز دائی کو پتہ کہیں نہیں قرآن دائی کو پتہ کوئی نہیں. ای کو یہ پتہ نہیں جو نبی سونے دی سنت ہے. ڈاڑھی کو تراشنا کاٹنا یہ جہاں گناہ ہے جو بندہ حاج تے ودے حاج کرے نا وقت یہ گناہ تھی دا ودے. بندہ عمرہ جو کرے نا وتے وتی عذاب گچی ہے جے گناہ نال ہے جو ڈاڑھی جو کٹویں نے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے چار قسمیں نہیں چاہتے ہیں. اللہ فرمائے انسان سونا ہے داڑھی دا ہے. رسول سونے فرمائے انسان سونا ہے داڑھی دا. اج دا نوجوان آدھے نا شیشہ دیکھ کے آدھے یار میں وڈا سونا میں کلین شیواں وڈا سونا
میں کیا اوسن پوساں اوسن خبراں تو ود پوسن خبراں پتاؤں ملے لگ سی میرا سونا خبر جنت دا ٹکڑا ایویں نہیں بندی اللہ اور ان دے رسول کنے عظمت شان ایویں نہیں ملدی بڑیا قربانیاں دیونے پوندن حضرت ابوبکر صدیق دیاں اتنی خواہشاں اللہ نے زندگی دے اندر پوریا کر دیتی ہن ہجرت والی رات ساری رات میرے محبوب ابوبکر صدیق دی گود وچ آرام کرندے رہ گئے ابوبکر صدیق میرے محبوب دے چہرے کو رج رج کے دیکھدا رہ گئے تے زیارتاں کرندہ رہ گئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی سونے محبوب دے نکاح چ دے دی تھی ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابوبکر صدیق تو ان دی ابوبکر صدیق دی عظمت شان تو قربان ونجا جو اللہ دے نبی نے ایک دفعہ فرمایا جو چندہ گھنو عمر ادھا مال چایا بے صحابہ اپنی استطاعت مطابق مال چاہے حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ دے محبوب نے پوچھے جی میرے یار غار صدیق کیا گھن لائی کتنا مال گھننا ہی آکھن لگے یا رسول اللہ گھر خالی کیتیا یا گھر دے اندر اللہ دا نائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے باقی گھر دے دیوارے تے سوئی تک بھی تلاش کرے نہ رہ گیا میں کہ مل ونجے تو مجاہدین دی خدمت حاضر کر دے وہاں ایویں نہیں ملدے شان ایویں نہیں ملدے مقام بندے دے اندر کچھ خوبیاں ہوندن بندے دے اندر کچھ صفتاں ہوندن بندے دی زندگی دے کچھ اللہ اکبر ہوشیاریاں ہوندن کچھ قربانیاں ہوندن جدی بنا تے اللہ عرش تو لقب دیندے اللہ قرآن وچ تصدیقاں کرویندے اللہ عظمت شان قرآن وچ بیان کریندے آتے کو حضرت ابوبکر صدیق دیاں ویسے تے ڈھیر سارے خوبیاں ہوندیاں ترائے خوبیاں دسینا جیڑیاں او بڑیا اعلی ہن جدی وجہ کنے اللہ پاک نے ترائے لقب دیتے پہلی خوبی حضرت ابوبکر صدیق دے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت دے اندر زمانہ کفر دے اندر بھی کدیں کئی بت دے اگو نہ جھکیاں مردے دے اگو نہ جھکیاں غیر اللہ دے اگو نہ جھکیاں سیرت حیات صدیق ہے کتاب ہوندا حوالہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کو ہوندا بابا ابو قحافہ اپنے بیٹے صدیق کو بت دے سامنے کھڑا آئے جو ایدی عبادت کر کوئی نظر نیاز کوئی منت منوتی من حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائے بابا کھڑ میں دیکھنو کوئی شے منگدا اگر اے عطا کر دے سی تو میں سمجھ سائے معبود میں سمجھ سا جو اے خدا ہے میں سمجھ سا جو اے خالق ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائے اے بت میں بھوکا خامڑ کو کھانا کھوا بت خاموش بت کیا جواب دینا جرا ہوئے مردہ جواب تا دیندے ہو جرا حی القیوم ہوئے جواب تا دیندے ہو جرا خود نہیں سندہ اللہ دی مخلوق کو سنے دے حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرا سوال کیتے میں کو لباس پوا او خاموش رہ گئے حضرت ابوبکر صدیق نے تیسرا سوال کیتے جو میں اللہ اکبر میرا گھر نہیں میرا ٹھکانہ نہیں میں کو گھر تے ٹھکانہ دے ویا پر لوگو جرا بت ہووے مردہ ہووے جرا غیر اللہ ہووے وہ کدیں خالق نہیں بن سکدا وہ کدیں مالک نہیں بن سکدا حضرت ابوبکر صدیق ہوں جہانے کونو زمانے جاہلیت دے اندر بھی کدیں غیر کونو نہیں منگیا کدیں غیر جگو نہیں جھکیا بالآخر مسلمان ہو گئے میرے محبوب دا کلمہ چا پڑھے پہلی صفت حضرت ابوبکر صدیق دے پہلی خوبی جو پوری زندگی اللہ اکبر اسلام تا ودی اعلیٰ زندگی ہے ودی شان تا مقام والی ایمان والی زندگی ہے قربان وانا صدقت بادشاہ صدیق تو جو زمانے جاہلیت دے اندر بھی کدیں بت دے کو نہیں جھکیا دوجا لقب حضرت ابوبکر صدیق دی دوجی خوبی لوگو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موڑتے اللہ اور ان دے رسول دی عزت دا دفاع کرندہ رہ گئے ہر موڑتے اللہ اور ان رسول دی عزت دا دفاع کرنے رہ گئے سارے گھر سارا بیٹا ساری بیٹی سارے گھر سارے رشتہ دار اذان جو اندھی کھڑی ہے نماز تے نہیں گئے جرا نماز تے نہ منجے سمجھو اللہ دی نہ فرمانی پیا کریں دے بڑا ظالم ہے بڑا گستاخ ہے جانوریں کو بھی بد اتار رہے
جانور جیکو اسا در تے بدھینے درندہ جیکو شام سویرے سا روٹی سٹینے آئیں وہ ہوں کو اگر آواز نہیں ہوں تو فوراً ساری آواز تے لبیک آکھے اے بندہ جیکو 5 دین دے اندر 5 مرتبہ اذان سنے اللہ دی سر تا اللہ دی آواز آوے اگر یہ جواب نہ دے نماز تے نہ ونجے تو سمجھو جانور کنو بھی بد تر تھیا درندے کنو بھی بد تر تھیا اندے کنو تو جانور تو درندے بھی ٹھیک ہیں جرے اپنے مالک دی آکھن تے لبیک تا دل بے نماز کوئی سا ٹاس تو مس نہیں سیتا ہے کئی اللہ بھی گستاخی کر چھوڑی ایسا ٹاس تو مس نہیں سیتا ہے کیونکہ سارا ایمان کمزور ہے نا کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی دیئے اسا ٹاس تو مس نہیں سیتا ہے ساکو کچھ نہیں تھیا کوئی صحابہ دی گستاخی بیا کریں دے اسا ٹاس تو مس نہیں سیتا ہے ساکو کچھ نہیں تھیا اے تیرا میرا ایمان ہے کمزور ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ایمان تے کو دساواں غیرت دساواں عزت دساواں جو کتنا عزت دا دفاع کریں گا ہے اللہ دی عزت دا بھی دفاع رسول دی عزت دا بھی دفاع ایک جہاڑے یہود دے بدر سے کنے گزرے یہود دا عالم تا ظالم اللہ کریم دی گستاخی بیٹھا کریں دے وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ڈٹھے وہ آکھن لگے جو مسلمان دا اللہ اجرا وہ فقیر اسا غنی ہیں اللہ سارے کو نو صدقے منگ دے اللہ سارے کو نو قرض منگ دے حضرت ابو بکر صدیق کو نو برداشت نہیں ہویا حضرت ابو بکر صدیق نے چاٹ مار دیتی ہے تھپڑ مار دیتے یہود دے عالم کو بالآخر اے فیصلہ آ گئے اللہ دے محبوب پیغمبر کنے میرے محبوب کنے فیصلہ آ گئے یہودی آ گئے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب دے اخلاق علیہ وے تو آدھے جرے شگردن انہوں کو بھی اخلاق علیہ ہونا چاہیے دے تو آدھے صدیق نے سارے مولوی دا عالم کو چاٹ مار دیتی ہے صدو اپنے یار غار صدیق کو چاٹ کیوں ماری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف کھیلنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار غار صدیقہ تیری شکایت پہیے جو تے یہود دے مولوی عالم کو چاٹ کیوں مار دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے اللہ دے محبوب میں سنے جو اس ظالم عہدہ بیٹھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء گستاخی بیٹھا کرے نہ خواہ اے اللہ کریم دی بے ادبی بیٹھا کرے نہ خواہ میں ہی وستے چاٹ ماریے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں کر رو تو سائن کو آکھو اپنے یار صدیق کو آکھو جو گواہ پیش کرے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے اللہ دے محبوب اتھا میں کلہ خامی زمین دے وچوں زمین دی مخلوق چوں میرے نال کوئی نہ زمین تے میرا گواہ کوئی نہیں البتہ رب رحمان عرش والا رب عرش تے میرا گواہ ضرور ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اچھا میرے یار غار صدیقہ ان تیار تھی مار کا چاٹ مرنن چاٹ دا بدلا چاٹ دے یہ ابو بکر صدیق تیار تھی من لگے کہیں ملے آمنہ دے لال دا چہرہ چھوک گئے کہیں ملے میرے محبوب تے اتو کال مل گئی ہے کہیں ملے میرے محبوب تے رب دا حکم نازل ہون لگے اللہ کریم نے عرش تو اعلان فرمایا او جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر جدا میرے پیارے بندے صدیق دا زمین تے گواہ کوئی نہیں اگر میں رب گواہی نہ دے ماں تو پیچھے سچ کیویں عزت پیسی اللہ کریم نے عرش تو اعلان فرمایا میرا سونا محبوبہ میرا یارا شانہ جوگ جی میں میرا پیغمبرہ میں رب بھی سچا تو میرا رسول بھی سچا ہے میرے رسول دے یار بھی سچے ہیں میرے محبوب اگر توڑے یار غار صدیق دا گواہ زمین تے کوئی نہیں میں رب گواہ ضرور ہاں اللہ فرمائے دے اسا کیوں صدیق دی صداقت
طاقت دی گواہی دانے ہو جڑا ساری عزت دا خیال کرے اساں دی عزت کو چار چاندر لسوں جڑا ساری توحید دا خیال کرے اساں دے واسطے گواہیاں دے سو اللہ کریم نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر دی عظمت شان واسطے گواہی دے اندر اللہ کریم نے اپنا قرآن نازل چکیتا اللہ تے کو میں کو مسئلہ سمجھا دے ون چاندے او دنیا کائنات دا مسلمان اپنی غیرت بنا ایشو جی جنہیں صحابہ کرام دی عزت غیرت آئی اپنی زندگی بنا میں جنہیں صحابہ کرام دی زندگی آئی اپنے ایمان جب طاقت پیدا کر اپنے ایمان جب پاور پیدا کر جنہیں صحابہ کرام دے ایمان جب پاور آئی طاقت آئی عزت آئی غیرت آئی وہ مسلمانوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے ایویں القاب نہیں دیتے ایویں شان نہیں دیتا ایویں مقام نہیں دیتا دوجی خوبی حضرت ابو بکر صدیق دے جو ہر بورتے اللہ اور ان رسول دی عزت دا دفاع کرے نہ رہ گئے غالباً بخاری دی حدیث ہے عقبہ بن ابی معیط ظالم ہے میرے محبوب دے گردن مبارک کپڑا پا کے چھکن لگے تکلیف دیون لگے حضرت ابو بکر صدیق اگتے ہو کے کافر کو دھکا دے ظالم کو دھکا دے کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کا دفاع کرنے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آتا قتلون رجلا ان یقول ربی اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالمو اللہ دے محبوب دے نال کیوں لڑ دے وے کیوں بھیڑ دے وے کیوں گستاخی کریں دے وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے پیارے تا محبوب بندے دا قصور ایو ہے جو دا نعرہ ہے وہ فرمین دے ان یقول ربی اللہ کہ میرا رب کون ہے ہاتھ کھڑا کر کے آنکھ ایمان تازہ تھی ونجے سادہ رب کون ہے اللہ سادے واسطے قید تا ہے سادے واسطے مصیبتہ تا ہیں ازمائشہ تا ہیں کیونکہ سادہ عقیدہ ہی ہوئے جو سادہ رب اللہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دی پہلی خوبی جو حضرت ابو بکر صدیق کدہی زمانہ جاہلیت دے اندر بھی غیر اللہ دے کو نہ جھوکیا ہو دوجی خوبی حضرت ابو بکر صدیق دی جو اللہ اور دے رسول دی عزت دا دفاع کریں رہا تریجی خوبی حضرت ابو بکر صدیق دی بکرہ دا مانی یہ صبح دا ٹائم فجر دا ٹائم سورج طلوع ہون کنے پہلے دا جرا ٹائم ہے نا یہ اول اندے دین دا پہلا ٹائم جو ہے ہی کو آدن بکرہ اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن مجید ہے جو بکرہ تم واسیلہ حضرت ابو بکر کو لقب جرا دیتا گیا کنیت جری دیتی گیا ہے نا ابو بکر او ای وجہ کنے ہے جو حضرت ابو بکر صدیق ہر نیکی دے کام میں پہل کریں رہا جڑی نیکی ہویا پہلے حضرت ابو بکر صدیق نیکی دو پہنچ دا وہ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ دے مجمع فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا کون ہے تو ہدے وچ جراج مسکین کو کھانا کھوائی ودا ہوئے کہیں صحابی جواب نہیں دیتا حضرت ابو بکر صدیق فرمائے انا یا رسول اللہ وقت اللہ دے محبوب فرمائے من عاد منکم اليوم مریضا وقت بھی صدیق نے فرمائے انا یا رسول اللہ وقت میرے محبوب نے فرمائے من اصبح منکم اليوم صائما کون ہے جرا تہاڈے وچوں نفلی روزہ رکھی ودا ہوئے وقت صدیق نے فرمایا انا یا رسول اللہ میرے محبوب فرمائے کون ہے تہاڈے وچوں من تبع منکم الجنازہ تا جرا تہاڈے وچوں جنازہ پڑھی ودا ہوئے وقت ابو بکر صدیق نے فرمایا انا یا رسول اللہ میرے محبوب نے فرمائے میرے صحابہ میری امت دے لوگوں کچھ لوگ یہ جو حسن جنہیں کو جنت دے دروازے کنے پکارے ویسی کہیں کو نماز دے دروازے کنے کہیں کو جہاد دے دروازے کنے کہیں کو روزے دے دروازے کنے حضرت صدیق اکبر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی یہ جو خوش نصیبی ہو سی جب کو جنت دے ہر دروازے کنے پکارے ویسی آمنہ دلال نے فرمائے رحمت والے پیغمبر نے فرمائے
ارجو ان تکون منہم، ہاں میرا یار غار صدیق میں نبی کو یقین ہے امید ہے کہ وہ تو آئی جو تک جنت ہر دروازے کنے پکاریا ویسی آکھے ویسی آؤ اے نبی دا سونا یار غار صدیقہ جنت دے دروازے کنے داخل تھی، جنت دے دروازے کنے داخل تھی۔ اللہ کو دعا ہے جو اللہ پاک تو کو ساکو ایو جا ایمان نصیب فرماوے، ایو جی سیرت نصیب فرماوے جو سیرت نبی دے یاریں دی ہے صحابہ دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد